لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کارگہ شیشہ گری کا۔ ناظرین، انسان کو زندہ رہنے کے لیے جہاں پر خوراک، لباس اور رہائش کی ضرورت ہوتی ہے، وہیں پر وہ اپنی ذہنی آسودگی کے لیے ایک اچھی اور مضبوط ساکھ کا بھی متقاضی ہوتا ہے۔ سستی شہرت کی بات نہیں کرتے۔ سستی شہرت کوئی بھی آج آپ کوئی مافوق الفطرت کام کر دیں تو آپ اچھے خاصے زبان زد عام ہو جائیں گے، لیکن ایک مضبوط اور مخصوص نام بنانے کے لیے، ایک بڑا نام بنانے کے لیے بعض اوقات انسان کو پوری زندگی لگ جاتی ہے۔ اب اگر انسان اپنا نام بنانے کے بعد، اچھا خاصا نام بنانے کے بعد اسے آنن فانن بغیر کسی ٹھوس وجہ کے بگاڑ دے تو ذہن میں بہت سارے سوال پیدا ہوتے ہیں۔ میں آج کسی ایسے ہی ایک موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں جس شخصیت کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ کوئی عام شخصیت نہیں ہے، میں خود ان کو بہت بڑا فین ہوں۔ آج کل آپ ان کو یوٹیوب کے اوپر ہٹلر دادا اور علامہ پرینکس کے اندر علامہ فوراً بغل گیروی کے نام سے جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ان کے بہت سارے فینس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ہٹلر دادا اور علامہ فوراً بغل گیروی کوئی اور نہیں ہے بلکہ پاکستان کے ایک بہت معروف شاعر، 67 سے زیادہ کتابوں کے مصنف، پاکستان کے پہلے بلیک بیلٹ نینجا ماسٹر جناب فرحت عباس شاہ صاحب ہیں۔ فرحت عباس شاہ صاحب ہٹلر دادا چینل کے اوپر بیٹھ کر جن لوگوں کو روسٹ کرتے ہیں، جن کا نام لیتے ہیں، عموماً جو ٹک ٹاک سٹار ہوتے ہیں، یہ لوگ تب پیدا بھی نہیں ہوئے تھے جب فرحت عباس شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزت اور نام کے ساتھ نوازا تھا۔ جیسا کہ میں آپ سے تعارف کروا چکا کہ 67 سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فرض فاؤنڈیشن جو کہ اسلامک اکانومک میتھڈالوجی کے اوپر کام کرتی ہے، اس کے بانی بھی ہیں، اور پہلا اسلامک مائکرو فنانس ماڈل جو ورکنگ ماڈل ہے وہ بھی جناب فرحت عباس شاہ صاحب نے پیش کیا ہے۔ تو فرحت عباس شاہ صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوانی میں شہرت کے ساتھ اور نام کے ساتھ نوازا، اور اب جب ان کی عمر کافی ہو گئی تو انہوں نے یہ ہٹلر دادا والا کام شروع کر دیا، اور علامہ پرینکس کے اندر انہوں نے پرینک کرنا شروع کر دیے۔ تو میرے جیسے بہت سارے لوگ ہیں جن کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہونا یہ چاہیے کہ جوانی میں انسان جو ہے وہ اگر امیچور بھی ہوتا ہے، اس کے اندر جوانی کے گرم خون کی وجہ سے کچھ ایسی باتیں پائی بھی جاتی ہوتی ہیں جو کہ ذرا سنجیدگی سے کم تعلق رکھتی ہوتی ہیں، تو بڑھاپے کے اندر آ کر جب اس کی عمر ذرا پختگی کو بڑھنے لگتی ہے تو وہ ذرا سنجیدہ ہو جاتا ہے، ذرا پختہ ہو جاتا ہے، اس کی رائے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے، اس کی بات حقیقت کے زیادہ قریب ہو جاتی ہے۔ جبکہ فرحت عباس شاہ صاحب کی صورت میں ہم نے یہ بات الٹ دیکھی ہے۔ فرحت عباس شاہ صاحب اپنے دور کے جو شعراء ہیں ان کے اندر بھی، اور اپنے جو لوگ ان کو شاعری کی وجہ سے جانتے ہیں ان کے اندر فرحت عباس شاہ صاحب کی جو وجہ شہرت ہے وہ ان کی سنجیدہ اور رومانٹک پوئٹری ہے۔ فرحت عباس شاہ صاحب کا پہلا مجموعہ کلام جو شام کے بعد، جس کا نام تھا چھپا اور بہت مقبول ہوا، اور پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جانے والا اس دور کا یہ مجموعہ کلام تھا، جس کی غزل تم نے دیکھا ہے کبھی ایک نظر شام کے بعد، کتنے چپ چاپ سے لگتے ہیں شجر شام کے بعد، یہ بہت معروف غزل تھی۔ تو اب ایسا کیا حادثہ ہوا فرحت عباس شاہ صاحب کے ساتھ کہ انہوں نے یہ کام شروع کر دیا؟ ہم کیا چاہتے تھے فرحت عباس شاہ صاحب سے؟ اتنے بڑے مصنف ہونے کے بعد ہم یہ چاہتے تھے کہ وہ کسی چینل کے اوپر اینکر پرسن کے طور پر بیٹھے ہوتے، وہ کسی چینل پر ایک تجزیہ نگار کے طور پر کام کر رہے ہوتے، ایک تبصرہ نگار کے طور پر کام کر رہے ہوتے،
لیکن انہوں نے یہ والی فیلڈ کیوں چوز کر لی؟ ایک سوال یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک جواز یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر جو ظرافت کا پہلو ہے وہ تشنا رہ گیا ہو، اور اس کی تسلی و تشفی کے لیے انہوں نے یہ جو ہے وہ فیلڈ چوز کی ہے۔ تو جناب اتنے بڑے قد والے شخص کے لیے ظرافت کا اظہار اس طرح سے کرنا یہ کچھ موزوں نظر نہیں آتا۔ اگر آپ کی طبیعت کے اندر مزہ ہے تو آپ ڈاکٹر یونس بٹ بنیں، آپ انور مقصود بنیں، آپ انور مسعود بنیں، آپ ایک شاعر ہیں، آپ ان کی طرح کی مزاح پر مبنی پوئٹری کریں، آپ مزاح پر مبنی تبصرے کریں، آپ اپنے اسٹیٹس کا خیال رکھیں۔ آپ جس طرح سے جو لینگویج استعمال کر رہے ہیں ہٹلر دادا چینل کے اوپر، پنجابی زبان کے اوپر میں ہٹ نہیں کر رہا، میری اپنی زبان پنجابی ہے اور وہ ٹھیٹھ پنجابی میں بولتا ہوں جو جھنگ میں بولی جاتی ہے، جو فرت بادشاہ صاحب بولتے ہیں اپنے چینل کے اوپر، لیکن وہاں پر آپ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں وہ کسی طور پر بھی آپ کی جو سابقہ شہرت ہے اس سے مطابقت نہیں رکھتے، کسی طور پر بھی آپ کے ایک ادبی ذوق کے ساتھ کسی طور پر بھی لگا نہیں کھاتے۔ ایسے لگتا ہے کہ ایک ان پڑھ اور گنوار شخص جو ہے وہ گفتگو کر رہا۔ تو یہ ایسا کیا ہو گیا شاہ صاحب کہ آپ کو یہ کرنا پڑ گیا؟ آپ اب دیکھیں، آپ نے 67 سے زیادہ کتابیں لکھی ہیں، لوگ 2 کتابیں لکھ کے ایک اچھے خاصے اسٹیٹس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب سید بلال قطب شاہ صاحب کو آپ دیکھ لیں، وہ 2 کتابیں لکھنے کے بعد سما کے پلیٹ فارم پہ ایک اچھا پروگرام ہوسٹ کر رہے ہیں۔ آپ اپنے چینل پر جس شخص کو روسٹ کرتے رہے وہ آپ کے بہت بعد اس کو جو ہے وہ شہرت ملی اور اس کو ایک نام ملا۔ میں آفتاب اقبال صاحب کی بات کر رہا ہوں۔ آپ نے شروع میں آفتاب اقبال صاحب کے اوپر جو ویڈیو بنائی اس میں زمین آسمان کی کلابیں ملائے، ان کی تعریفیں کی، پھر بیچ میں تھوڑی آپ نے تنقید کی اور آپ نے دیکھا کہ لوگوں کا ٹیمپرامنٹ کیا ہے، آپ کو کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کو یہ اندازہ ہو گیا کہ لوگ آپ کی باتوں سے جو ہے وہ اتفاق کر رہے ہیں تھوڑا بہت، تو پھر آپ نے ایک دبنگ ویڈیو لانچ کی جس میں آپ نے اس کے بخیے ادھیڑ کے رکھ دیے، آفتاب اقبال ایسا ہے، آفتاب اقبال ویسا ہے، اور پھر اچانک ایک دن آپ کی ویڈیو آئی اور اس پر آپ نے ہٹلر دادا والے چینل پر، جس پر آپ ہٹلر دادا بن کے آتے ہیں، وہاں پر آپ نے فرت بادشاہ صاحب کے روپ میں آپ نے آ کے معافی مانگ لی۔ لوگوں نے دیکھا، میں نے بھی دیکھی وہ ویڈیو، آپ کے تھم کے اوپر جو ہے وہ انک بھی لگی ہوئی تھی، جو اس بات کا ثبوت تھی کہ آپ نے کوئی معاہدہ کیا ہے یا آپ پر کوئی دباؤ تھا یا جو بھی تھا۔ تو آپ نے وہاں پر یہ موقف اختیار کیا کہ آپ نے سنی سنائی باتوں کے اوپر ویڈیو بنا دی۔ تو جناب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر آپ اتنے بڑے شاعر ہونے کے بعد، اتنے بڑے مصنف ہونے کے بعد بھی سنی سنائی باتوں کے اوپر آپ ویڈیو بنا دیتے ہیں اور آپ کی ذاتی کوئی پختہ رائے نہیں ہے، تو عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا تو پھر آپ نے یہ اتنا کام کیا نہیں ہے جو آپ کلیم کرتے ہیں، آپ کی شاعری، آپ کی کتابیں، آپ کی ڈسٹنکشنز، تو اگر یہ آپ نے اتنا سب کچھ کیا ہے اس کے بعد بھی آپ ایک شخص کے بارے میں رائے دینے میں اتنے غیر محتاط ہیں اور آپ کی رائے بالکل کلیئر ہی نہیں ہے، آپ کنفیوژن کا شکار ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں تو پھر آپ کھل کے نہیں کر پاتے۔ اگر آپ کو چیزیں واضح ہیں، آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کریں۔ پھر اگر آپ روسٹنگ ہی کر رہے ہیں تو روسٹنگ میں کون سا آپ لوگوں کے جو ہے وہ جن کو آپ روسٹ کرتے ہیں تو آپ ان سے چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ہدیہ تہنیت بھیجیں گے؟ ایسا تو نہیں ہوتا۔ روسٹنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے رگڑا لگانا ہے، تو جب آپ رگڑا لگا ہی رہے ہیں تو پھر آپ سوچ سمجھ کے لگائیں۔ تو آپ وہاں آفتاب اقبال صاحب کے شو میں جب جاتے رہے تو وہاں ہم آپ سے یہ توقع کرتے تھے کہ آپ اپنے نام سے جاتے، آپ وہاں پر بحیثیت فرت بادشاہ صاحب جاتے، نہ کہ ماسٹر جی کے طور پر جاتے۔ وہاں پر آپ اپنی جو آپ کے کو اللہ نے علمی سرمایہ دیا ہے، جو آپ کی علمی قابلیت ہے، آپ اس کے اوپر بات کرتے، آپ اپنی کوئی رائے دیتے، لیکن آپ وہاں پر ماسٹر جی بن گئے۔ پھر میں نے سرچ کیا تو مجھے پتہ چلا کہ آپ نے 103 کے اوپر ایک پروگرام آپ کرتے تھے وریام شو کے نام سے، وہاں پر آپ وریام بنے ہوئے تھے۔ تو شاہ صاحب جب آپ کو اللہ نے خود ایک نام دیا ہے تو آپ کرداروں میں کیوں گھستے ہیں؟ اور پھر کردار بھی آپ جب بناتے ہیں تو آپ اپنے لیے کوئی اچھا کردار چوز کریں جس میں آپ کا ایک نام ہو۔ ایسے ایسے لوگ ہیں جو
اپنے جو ایک ان کی وجہ شہرت ہے، وہ انہوں نے اپنی وجہ شہرت دانش مندی کو بنا لیا، اور اپنے پروگرام میں مختلف الفاظ کے معنی پیش کر کے اور اپنے ایک علمی دھاک بٹھا لی۔ اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایسی ایسی ویڈیوز بنا کے علامہ پرینکس میں آپ اب عجیب سی آپ کی وہاں بھی حرکتیں ہوتی ہیں۔ وہ میں تو پہلے بڑا حیران ہوتا تھا دیکھ کے کہ پاکستان میں جب آپ کسی خاتون کے ساتھ پرینک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر جو آپ جس طرح کا آپ کا رویہ ہوتا ہے، تو مجھے پہلے حیرانی ہو رہی تھی کہ کیا ہماری سوسائٹی کے یہ نارمز کے مطابق ہے اور کوئی خاتون اس طرح کی باتیں برداشت کر سکتی ہے۔ وہ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ وہ اسکرپٹڈ ہوتا ہے، اس میں آپ نے سمجھایا بجھایا ہوتا ہے، تو یہ آپ سارا کرتے ہیں۔ تو بہرحال شاہ صاحب جو بھی ہے، ہم آپ کو ایک اچھے سٹیٹس کے ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں، آپ کے نام کے ساتھ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ نے زندگی میں جو جوانی میں نام کمایا تھا، آپ کیوں اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں؟ آپ اس کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ کے پاس اگر ٹیلنٹ ہے، آپ رائٹر ہیں، آپ شاعر ہیں، تو آپ کو کیا مجبوری ہے کہ آپ ہٹلر دادا بن کے اونچی حرکتیں کریں اور ان لوگوں کو ڈسکس کریں جو جب آپ کو اللہ نے نام دیا تھا وہ شاید پیدا بھی نہیں ہوئے تھے؟ تو خدا را آپ اپنی حالت زار پر رحم کریں، آپ اپنے چاہنے والوں پر رحم کریں، آپ اپنے آپ کو سدھاریں اور آپ اپنے نام کے ساتھ آئیں، آپ اپنی ڈسٹنکشن اپنے نام کے ساتھ بنائیں۔ آپ کا نام سنجیدگی اور جو رومانٹک پوئٹری ہے اس کی علامت سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ نے یہاں پر جو مواد پیش کیا ہے اس سے یقین کریں ایسے لگتا ہے کہ آپ کا شاعری سے اور آپ کا ادب سے اور آپ کا ایسے اسلوب سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں۔ تو شاہ صاحب خدا را آپ اپنے اوپر رحم کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے وہ زندگی بھر کا جو سرمایہ ہے آپ کا، آپ دو چار دن کی یہ جو نیا آپ نے طریقہ اپنایا ہے، اس میں جو سستی شہرت آپ کو مل رہی ہے، اس کی وجہ سے آپ اس کو بگاڑ لیں اور وقت کا مورخ جو ہے وہ آپ سے صرف نظر کر کے گزر جائے۔ تک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لیں، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ والسلام۔